صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اہم کاموں میں اس طرح استخارے کی تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کرواتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر استخارے کی دعا پڑھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تمہیں کوئی امر تردد میں ڈال دے، شک میں ڈال دے، تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ دعائے استخارہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن نشین کر لیں، پھر آگے پڑھیں: خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اس جگہ پھر آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن نشین کر لیں، پھر آگے پڑھیں: شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ کہ اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، پس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے، میرے دین معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے۔ اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھیں۔ اور اگر آپ مختصر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ مختصر سی دعا پڑھ لیں: اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کا دل جس جانب بھی مائل ہو اسی پر عمل کر لیں۔